ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس گھرانے نے ہمیں جینے کا یہ دستور دیا ہے کہ حالات، واقعات، معاملات، مشکلات، پریشانیوں میں زمانے کو موڑ کر نہ دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہنر ہے۔ انہی برے حالات میں اچھائی نکالو، انہی الجھے ہوئے معاملات میں رستے تلاش کرو۔ اللہ نے انہی معاملات میں تمہارے لیے رستے رکھے ہوتے ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا اپنے لوگوں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، سرکار نے فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آدمی ہم واپس نہیں کریں گے، نبی نے فرمایا علی لکھ دو، ان کا آدمی، ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو یہ ہمیں واپس، مسلمان اگر بھاگ کر کافروں کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے، علی لکھ دو یہ واپس نہ کریں۔ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کا ہے کہ اسے واپس مانگا جائے۔ اسی میں سے حالات کی خرابی کا رونا، حالات کی خرابی سے اپنے آپ کو پریشان کر لینا، یہ ہنرمندی نہیں ہے۔ ہنرمندی یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی اپنے لیے رستہ نکالا جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ کام کیا ہے ائمہ اہل بیت کا؟ کام ہے ہدایت دینا، یہدون بامرنا۔ اچھا مجھے ایک اور آیت بھی یاد آ رہی ہے، کیونکہ آیت سے آیت ہی سمجھائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ توجہ اگر آپ کی رہے گی تو یہ عقیدہ توسل کی وادی ہے۔ وسیلے کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر وسیلے کے جانا چاہتے ہیں، مجھے ان سے تھوڑا سا پیار ہے، میں انہیں قریب جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا چہرہ ایسا ہے بھی، بلکہ میں آپ کے توسل سے ان سے کہوں گا اپنا چہرہ خود بھی ذرا آئینے میں جا کے دیکھیں۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں۔ ہر ایک کا تو یہ مقام نہیں ہے، یہ دعویٰ تو کوئی کرے تو یا نبی کریں یا علی کریں۔ تو کچھ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے۔ یقیناً اللہ کافی ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر ایک آیت پڑھ کے عقیدہ تو نہیں بنتا، پورا قرآن پڑھ کے عقیدہ بنتا ہے۔ جہاں قرآن نے یہ کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ توجہ، لفظ کافی ذہن میں رہے، عربی زبان کا کافی لفظ ہے جی، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اسی اللہ نے قرآن میں ہی سورہ رات کے اندر کہا ہے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں خود تک پہنچنے کے لیے کسی کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ خطرناک بیماری آگے تک جاتی ہے، پھر یہ لگتی ہے۔ جو یہ کہہ دیتا ہے نا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ پھر آگے جا کے کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے ہمیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ پھر اپنی اس مدعا کے اوپر دلیل کے طور پر کچھ آیتیں بھی پیش کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب یعنی قرآن کے اندر کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو۔ تو جب ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے تو ہمیں قرآن کافی ہے۔ دیکھیں کیسا مغالطہ ہے، کیسا دھوکہ ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، مگر تم کون ہو جو ہر خشک و تر کو سمجھتے ہو؟ تم پہلے اپنا تعارف کرواؤ کہ تم کون ہو جو ہر خشک و تر کو تم سمجھ لیتے ہو۔ اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے، توجہ، اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے تو نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہر شخص کے اوپر قرآن اتار دیتا۔ اچھا پھر کہنے لگے حدیث کی، مولانا سب سے پہلی کتاب حدیث کی تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، 300 سال تک مسلمان کیسے رہے؟ وہ کیا صرف قرآن کافی نہیں تھا ان کے لیے؟ دیکھیں کتنا سجا کر اپنے مدعا کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے میں مخاطب ہوں کہ قرآن کی کہ حدیث کی پہلی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی، مگر حدیث 300 سال بعد نہیں آئی۔
ان صحابہ کرام، ان تابعین عظام کو سلام کیا جائے، ان ائمہ اہل بیت کے شاگردوں کو سلام کیا جائے، ان فقہاء عظام کو سلام کیا جائے جو حدیثوں کے یاد کرنے کو ہی حافظ ہونا کہلاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں حافظ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ قرآن کا حافظ نا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا، حدیث کے حافظ کو حافظ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ فقہاء کے سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی فقیہ ہو، اس کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا دیکھیں، اس سے مراد قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، ہو حدیث کا حافظ۔ یعنی حدیث کو حفظ کرنا اس وقت مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ توجہ چاہوں گا، مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا حدیث کو حفظ کرنا، اور اس حد تک حدیث کو حفظ کرنے پر سنجیدگی تھی کہ اگر کوئی اور حافظ حدیث میں ایک من بڑھا دیتا تھا، ایک واو کو کم کر دیتا تھا، ایک حتہ کو بڑھا دیتا تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے 50 اور لوگوں کی آوازیں آتی تھیں کہ صحیح کرو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیسے ممکن تھا؟ تو میں آپ کے سامنے مجسم مثال دے دیتا ہوں۔ یہ سچے بھائی کے نوحے یاد کرنے والے، جی یہ ضیاء بھائی کے نوحے یاد کرنے والے، یہ مثال کے طور پر آج کے بچے ندیم سرور صاحب کے نوحے یاد کرنے والے، ذرا ایک مصرع تو بدل کے دکھائیں۔ برابر سے ہی ایک اور بچے کی آواز آئے گی مصرع ٹھیک کرو، یہ نہیں پڑھا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ موسم اندر کا گھٹن کا ہے، اور میرے جو ذوالفقار حیدری کے دوست ہیں انہیں کل بہتر انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ میں دیکھوں گا کہ مجھے بلایا ذوالفقار حیدری کے دوستوں نے ہیں، مگر نمائندہ میں آپ کا ہوں، تو آپ کا مجھے احترام اور خیال کرنا ہے۔ ظاہراً یہ کولر لگے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ریپیئر کروا دیجئے، اگر ریپیئر ہیں تو چلوا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات آگے بڑھے، گفتگو یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ توجہ، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اچھا میں کیا کروں کہ وہ جو ابھی بات کر رہا تھا وہ مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے، تو تھوڑی دیر میں اس پہ رکوں۔ یہ جو حدیث 300 سال کے بعد کتاب پہلی لکھی گئی، تو کتاب حدیث کی کتاب پہلی مرتبہ 300 سال بعد، نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، مگر حدیث تو حافظوں کے دل و دماغ پر حاکم تھی نا، بس وہی یاد رکھتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے۔ اور پھر جب دور آیا کہ لکھنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور پڑھنے والے، اچھا لکھنا کب سے شروع ہوا ذرا یہ تو سنیں۔ لکھنا اس وقت سے شروع ہوا جب سے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھی۔ کوئی پڑھنے والا ہوگا تو لکھا جائے گا نا، ضروری نہیں ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو حفظ ہو وہ پڑھنا۔ میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، مگر انہیں بہت کچھ یاد ہے، پورا میر انیس انہیں یاد ہے، مرزا دبیر انہیں یاد ہے، پورے مرثیے انہیں یاد ہے، مگر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یاد ہو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو، لیکن جب لکھنا پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر لکھنے کی ضرورت بڑھنے لگی، اور آہستہ آہستہ لکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور پھر وہی کتابیں، وہی چیزیں جو یاد تھیں وہ لکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو بہت ہی معقول اور تاریخ ہے جو تاریخ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ عزیزو حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد لکھی گئی، حدیث تو ہر دور میں رہی۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم پر تو فرشتہ نہیں آیا نا بھائی، ہم پر تو جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے نا، ہماری نہیں ہے ایسی حیثیت۔ جی ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا۔ یہ فرشتے جس گھر میں اترتے ہیں اس گھر کو سلام کرو تاکہ ہماری طینت کا معلوم ہو جائے۔ تو نبی مکرم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن نے ایک مرتبہ توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی، بات آگے جائے
قرآن نے توجہ بس ٹھیک ہے جی، پہلا دن ہے، کچھ میں بھی سیکھوں گا، کچھ یہ بھی سیکھیں گے جی۔ قرآن نے ہمیں ایک قاعدہ دے دیا، وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اسے باز رہو، اسے روکے رہو۔ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جو میرا رسول روکے جس سے اس سے رک جاؤ۔ توجہ، نبی نے فرمایا اب میرا رسول کیا دے رہا ہے، ہمارا رسول کیا دے رہا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہمیں کیا دے رہا ہے؟ عبادتیں، زندگی کے دستور، گھریلو معاملات، سماجی اور انسانی حقوق کے معاملات، شہری معاملات، تمام ذاتی اور اجتماعی معاملات، وہ سب رسول نے ہمیں دیے ہیں۔ یعنی نبی کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لیے رہنما ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ کیا کیا دیا۔ لہٰذا سب سے افضل عبادت نماز کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ جب چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز مولا علی نے پڑھائی، چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز جب مولا علی نے پڑھائی نا، تو صحابہ کرام جمع ہو کر مولا علی کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث بتائے گی، نبی کا انداز بتائے گا، نبی کی ادا بتائے گی۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے، ایسے پڑھی ہے۔ یعنی سجدہ اللہ کا ہے حب حسین کے ساتھ۔ خبردار، اللہ کو وہ سجدہ پسند نہیں ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کے ذہن کے اندر بغض اہل بیت ہو۔ اس کی عبادت اس کے منہ پر ایسے ماری جائے گی کہ منہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جی یہ احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور جس کے دل میں حب حسین ہو، اس کے سجدے کی جان اور رونق اور رمق ہی کچھ اور ہے۔ سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، پشت پہ امام حسین بیٹھے ہیں، اور سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ جی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ، اگر ایک دفعہ ہوا ہوتا نا تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ اس دن میں نماز میں نہیں تھا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تاکہ اگر اس دن تم نہیں تھے تو اس دن تو ہو، تمہیں نظر آ جائے کہ حسین کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے عقب میں تھا کہ سجدہ طول پکڑنے لگا، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین نبی کے پشت پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار، میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارنا۔ جب حسین خود اترے تب نبی نے سجدے کو مکمل کیا۔ حسین مولا کے خیال میں، محبت میں، پیار میں نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ عزیزو، حب حسین عبادت الہیہ میں بڑھاوے، اضافے اور بہتری کا سبب ہے۔ جتنا حسین سے پیار بڑھے گا اتنا اللہ کی عبادت کا شوق بڑھے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کے سجدہ آخر کو سنے اور اس لمحے کو یاد کرے، اور پھر جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو اسے یہ جذبہ نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔